دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. تو ویسے تو سارا دن یہ بڑا چلتی ہے لیکن جہاں چلنا چاہیے وہاں نہیں چلتی ہے حضرت. جی محبت کے ساتھ حضرت جی. اور یہ ایک حدیث پاک سماعت فرمانے میں اس کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں، منوان نہیں ہے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے جو بندہ دن میں 20 بندوں کو السلام علیکم کہے گا. کتنے بندوں کو جی؟ 20 بندوں کو. ٹھیک ہے جی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس دن کے اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. محبت سکھائی گئی ہے نا حضرت، محبت سکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو میری کیا ضرورت ہے کہ اگر وہاں 20 ہے تو میں کس کہہ دوں، میں بھی 20 ہی کہوں گا. لیکن اب اس پہ بزرگوں نے بڑے اس حدیث پاک سے نقطے اخذ کیے ہیں حضرت جی. پہلا کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو بندہ 20 بندوں کو، یہ نہیں کہ 20 علماء کو یا 20 مشائخ کو یا 20 قرۂ عظام کو یا 20 مفتیان کرام کو نہیں، جو بندہ 20 بندوں کو، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم کہے گا اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. ابھی آپ دیکھ لیں حضرت جی 20 بندوں کو السلام علیکم کہنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. لیکن حضرت ہم تو اتنا اکڑ میں ڈوب گئے ہم تو ایک کو بھی نہیں کہتے ہیں. ہم تو کہتے نہیں ہے کہے گا میں نہیں کہنا. اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلام کا پہل غرور کو ختم کرتا ہے. پہل کیا کرو. اور غرور کرنا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہم غرور کرتے کس چیز کا ہے؟ ہمیں کیا چیز ہے جس پہ غرور کریں حضرت؟ اب یہ کاٹن کا سوٹ پہن کے اس پہ غرور کرنا ہے؟ یہ تو ایویں ہی ہے حضرت جی. دیکھ تیرے اندر کیا ہے بندے، تجھ میں کیا ہے غرور کرنے والا ہے؟ پخانہ تیری آنتوں میں ہے، پیشاب تیرے مثانے میں ہے، بلغم تیرے پھیپھڑوں میں ہے، رگوں میں تیرے خون گردش کر رہے ہیں، تجھ میں کیا ہے؟ یہ تو میں کہتا ہوں اللہ کا رنگ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اندر کی بو باہر نہیں آتی. نہیں ہم اپنی بو سے مر جائیں حضرت. ٹھیک ہے جی. ہمیں نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت. اللہ نے بندہ بنایا، کوشش کرو بندہ ہی بنے حضرت. غرور نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سلام کا پہل غرور کو ختم کرتا ہے. اس لیے بڑے تواتر سے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، ہم نہیں کرتے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا اور خاص لوگوں کے ہی سلام کا جواب دیا جائے گا. اب اسی طرح ہے حضرت، ہمیں جس سے کام ہے ہم اس سے سلام لیں گے، دوسرے سے سلام نہیں. سلام کرو، سلام کرو حضرت. اور پھر مجھے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کی یہ بات بھی کچھ تھوڑی سمجھ میں آئی. آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا، یہ کو بخشیا مل جاوے تم ہی بخشیا جا. باہر نکل لوگوں کو السلام علیکم، کیا ہو سکتا ہے کسی بخشے ہوئے منہ سے وعلیکم السلام نکلے، تیری بھی بات بن جائے. ٹھیک ہے سلام کیا کرو، سلام کیا کرو. یہ میں تو اکثر دیکھتا ہوں حضرت، دودھ کی دکان، دہی کی دکان یا کریانے سٹور پہ چلے جاؤ نا تو وہاں جا کے کہو نا بآواز بلند السلام علیکم، وہ سارے دیکھنا شروع کر دیں گے، جواب نہیں دے گا کوئی. پتہ نہیں کون ہے بھائی. تو بھائی اس کے لیے کوئی ضروری تو نہیں ہے. سلام کیا کرو، سلام کیا کرو. اور میں نے پھر ایک حدیث پاک بھی پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بازاروں میں صرف ایک دوسرے کو سلام کہنے کے لیے جایا کرتے تھے، کیونکہ گھر میں بیٹھ کے تو آپ بار بار کسی کو سلام نہیں نہ کہہ سکتے ہیں. اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ملتا ہے کہ جو سلام سے پہلے کلام کرے اس کی بات کا جواب ہی نہ دو، اتنا ناپسند کیا گیا، اس لیے سلام لیا کریں. ٹھیک ہے جی. اب میں بس یہ ایک بات جو بزرگوں نے فرمائی، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ 20 بندوں کو السلام علیکم کہے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں. تو اگر بندہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں سلام عرض کرے گا تو پھر کیا ہوگا حضرت ہیں؟ اس لیے کہا کرو حضرت، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. کہا کرو حضرت آج یہ چل رہی ہے، چلا لو اس کو حضرت. کیا آپ نے دیکھا نہیں کیا مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی ہے حضرت، لیکن چلنے کا آرڈر نہیں ہے حضرت. زبان تو بچے کے منہ میں بھی ہوتی ہے لیکن اس کو بھی چلنے کا آرڈر نہیں ہوتا. ایک وقت آتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ نہیں کہ جب بچے کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے تو اس کی زبان میں کوئی اسپیشل کوئی مشینری فٹ کی جاتی ہے، نہیں، وہی زبان ہوتی ہے. ایک وقت ہوتا ہے نہیں بولتی، ایک وقت ہوتا ہے آرڈر آ جاتا ہے بولنے کا اور پھر وہ بولنے لگ پڑتی ہے. اسی طرح ان قریب آرڈر آئے گا، ٹھیک ہے جی، زبان ہوگی لیکن بولے گی نہیں ہے. اس لیے آج اس کو جناب اور قربان جاؤں وہ لوگ جن کی زبان سے ہمیشہ نکلتی خیر تھی، جن کی زبان سے ہمیشہ نکلتا ہی سچ تھا، جن کی زبان سے نکلتی ہمیشہ اچھی باتیں تھیں،
یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار و یار مزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہوا ہے. یہ حضرت کا تقویٰ تھا کہ آپ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے حضرت. ہاں یہ تقویٰ تھا حضرت کا کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ناپسند ہو. اللہ تصور بھی نہیں تھا. وہ لوگ تھے جن پہ وَيُزَكِّيهِمْ کا رنگ چڑھا ہوا تھا حضرت, لیکن اتنا تقویٰ تھا حضرت. لیکن حضرت ہماری زبانیں تو ہم تو وہ کہتے ہیں بولنے سے پہلے سوچتے ہی نہیں کہ یہ بولنا بھی ہے کہ نہیں بولنا ہے حضرت. اس لیے اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. اچھا بولا کرو حضرت, خوب جو ہے نا وہ خوب ذکر. میں نے ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بڑا لطف آتا ہے ان بزرگوں کی باتیں سن کے سنا کے. جانا تو سب نہیں ہے نا حضرت. اگر کسی کو یہ وہم ہے تو اس کا وہم ہی ہے کہ میں نے نہیں جانا حضرت. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کو چھوڑ کے شیش محل چلیا, کو پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی گرم ریت تے تھل چلیا, کوئی پل گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. کل نفس ذائقۃ الموت انا للہ و انا الیہ راجعون. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. عذر بہانہ چلدا نہ ہی جو واقع سو کریے.